अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद अगर मैं कुछ आमद फसादियों के लिए और इंतशारियों के लिए मशवरा है कि जनाब वो मातम की तैयारी कर लें, अपने लिए जो मातम का जो सामान है उसको इकट्ठा कर लें और अपने अपने जो तमाम रुदालियाँ हैं उनको भी इकट्ठा कर ले, क्योंकि जनाब उनके अब पिट स्यापे का ना सिर्फ टाइम आ गया है बल्कि इस पिट स्यापे की जो गूंज है वो मुझे लगता है कि इस यूनिवर्स के बाहर भी सुनाई देने जा रही है, क्योंकि मुमकिन तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला सुनाने जा रही है। और इस फैसले के लिए कल जनाब चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की ज़ेर सरबराही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट का इजलास भी हुआ और इस फैसले के हवाले से जो मुमकिना ऑप्शंस है उसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया। और इस बात के काफ़ी हद तक इम्कान पाए जाते हैं कि आइन के आर्टिकल 51 के सब आर्टिकल 6D और इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 104 की जो सप्लीमेंट्री क्लॉजेज हैं 4, 5, 6 को अगर मिलाकर पढ़ा जाए तो कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तें किसी भी सूरत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या आज़ाद अरकान को नहीं मिल सकती, बल्कि ये उन जमातों में ही तकसीम होंगी जिनकी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब ये है कि मुमकिन तौर पर आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो अक्सरियती फैसला होगा वो पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हक में आएगा। और इस हवाले से जो पिटीशंस हैं उनको ना सिर्फ मुस्तरद किया जाएगा बल्कि फ़ैसला जो है वो पेशावर हाई कोर्ट का बरकरार रखने के काफ़ी हद तक इम्कानात पाए जाते हैं। और इसी फैसले के और इसी मुमकिन फ़ैसले के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि उन्होंने पिट स्यापे के लिए उनको तैयारियां करनी चाहिए, और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो रुदालियां हैं सोशल मीडिया की उनको ना सिर्फ ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं कि जनाब आज आपने अपने आँखों के लिए ग्लिसरीन का बंदोबस्त करना है, आपने जनाब नव मार मार के अपना मुँह छिल देना है, आपने अपने गिरेबान चाक कर देने हैं, और उसके लिए जनाब आपको तोपें, भाले, तीर, बंदूकें, पता नहीं जो जो कुछ दरकार हो वो आप लेके आ जाए। और आज जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको ना सिर्फ छिल के रख देना है बल्कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को डराने की भी भरपूर तरीके से कोशिशें की जा रही हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त इस वजह से ही भी है कि कल भी इमरान खान साहब को इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुस्तकबिल में कुछ अच्छी खबरें नहीं, लिहाजा उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को टारगेट करने के अमल का आगाज़ किया और उसमें एक दरख्वास्त नैब तरमीमी जो कानून है उसके अंदर दायर की, और उस चक्कर के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को अपने मुकदमात से अलग होने के लिए जो है मजबूर करने की कोशिश की। और उनके इस दरख्वास्त के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी मुख्तलिफ रुदालियाँ जो हैं वो एक्टिव हुई और मुख्तलिफ रुदालियों ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस बात का जिक्र किया कि जनाब अगर आपको इंसाफ के पैमानों को बरकरार रखना है तो फिर जस्टिस काजी फायज ईसा को जनाब इमरान खान के केसेस नहीं सुनने चाहिए। लेकिन ये तमाम रुदालियाँ उस वक़्त पता नहीं घास चरने गई हुई थी जब माजी के अंदर उमर अताब बंदयाल साहब जो 5 रुकनी बेंच बनाते थे, बेंच की तश्कील से पता चल जाता था कि जनाब ये फैसला 4-1 से आएगा और फैसला ये होगा। अब कम अज़ कम इस बेंच की तश्कील और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के आने के बाद अभी तक तो कम अज़ कम कोई भी इस बारे में 100% यकीन से नहीं कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला क्या होगा। लेकिन इसके बावजूद चूँकि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को डराना, दबकाना या उनको हिरासा करना मकसूद है, लिहाजा उसके बाद इमरान खान की तरफ से ये बयान सामने आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन जनाब रऊफ़ हसन खान साहब ने एक बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के हवाले से नहायत ही गलीज़ प्रोपोगेंडा किया गया, नहायत ही घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की गई और उनको डिफेंसिव पोजीशन पर लेके जाने के लिए इस बात का ऐलान किया गया कि अगर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने अपनी रविश को तब्दील ना किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके खिलाफ एक मरतबा फिर तगड़ा रेफरेंस लेके आएगी और उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर घसीटा जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं था कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पर दबाव डाला जाए और गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करके इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ये लाइन देना थी कि जनाब अब आप भी शर्म हया के पर्दे उठा दें। लेकिन यकीन जानिए कि अफसोस होता है
ان تمام لوگوں کے لیے جو اس بات کے لیے بار بار اظہار خیال کرتے ہیں کہ مداخلت ہو رہی ہے، لیکن اس سیاسی مداخلت اور اپنے ہی ادارے کے سربراہ کے حوالے سے اس طرح کی زبان استعمال ہونے پر نہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور نہ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود بلیک بمبل بیز کو کسی طرح کی کوئی توفیق ہوگی کہ وہ رؤوف حسن کو شٹ اپ کال دیں، اس کے حوالے سے نوٹس لیں، اس کو کٹہرے میں کھڑا کریں اور اس کی جو دماغ ہے اس کو درست کریں، اس کے حوالے سے نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کسی جگہ پر اس بات کا شائبہ تک آ جائے کہ جناب اس معاملے کے پیچھے ISI ملوث ہے یا جو ہے اس بات کو اسٹیبلش کرنا ہو کہ جناب اس میں ادارے کسی نہ کسی طریقے سے ملوث ہیں، تو ہر جج کی جناب آپ سپیڈ دیکھنے والی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت وہ بنیادی طور پر اس بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہے کہ پاکستان کا جو منصف اعلیٰ ہے اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گیم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سارے جو ماحول ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوئی اور ضرورت نہیں تھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل جب 190 ملین پاؤنڈز کیس کی سماعت تھی اور جب جناب پرویز خٹک صاحب عمران خان کی چوک میں رکھ کر منجی کو ٹھوک رہے تھے، اس کے بعد عمران خان صاحب نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، شہباز شریف کو تو صرف فیتے کاٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور پھر انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ پاکستان کو بچانا ہے تو شفاف الیکشنز کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ موجودہ حکومت نے پاکستان کی امید ہی ختم کر دی ہے، کسی کو پاکستان پر بھروسہ نہیں رہا، ملک میں جمہوریت کی قبر کھودی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن میں تاریخی دھاندلی ہوئی ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہمیں انصاف کے لیے الیکشن کمیشن بھیج رہے ہیں، تاہم سب کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن نے فراڈ الیکشن کرائے۔ قاضی فائز عیسیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن کیوں نہیں کرائے، تو کیا چیف جسٹس کو معلوم نہیں ہماری ساری پارٹی ہی انڈر گراؤنڈ تھی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس بات کو بٹوین دی لائنز تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو انٹرا پارٹی الیکشن تھا وہ ایک لیجٹمیٹ الیکشن نہیں تھا، اور اگر عمران خان خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اس انتخاب کے نام پر ایک ڈھکوسلہ کیا گیا، تو پھر 13 جنوری کو جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت سے فیصلہ دیا گیا تھا، اس فیصلے کے اوپر عمران خان صاحب یا عمران خان صاحب کی جماعت تنقید کرنے کا حق 100% کھو بیٹھے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ان کو تنقید کرنے کا کسی طرح کا کوئی حق نہیں رہتا۔ اور مجھے بعض اوقات اس بات کی طرف بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جناب کس طریقے سے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کا لبادہ پہنایا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کل سے ہی، بلکہ جب سے عدت کیس آیا ہے سامنے، میں آپ کو مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں، بار بار وہ جو منسٹریل پیریڈز کا جو ایشو ہے اس کو لے کے جان بوجھ کر بار بار منظر عام پر آتے ہیں، جبکہ اس کے حوالے سے عدالت کے اندر خود پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم نے دلیل کے طور پر اس جواز کو پیش کیا تھا کہ محترمہ جو ہیں وہ ان کے جو پیریڈز ہیں اس کے اندر کسی طرح کا کوئی ایشو ہے، اور جب فریق ثانی نے کہا کہ جناب آپ اس کا میڈیکل کرا لیں، تو پھر اس ایشو کو لے کر دوبارہ جو ہے وہ نیریٹو کو کریٹ کیا گیا کہ دیکھیں جناب خواتین کے حوالے سے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی کیا تھنکنگ ہے، اور پھر سوشل میڈیا پر اس کے حوالے سے کیمپین کا آغاز ہو گیا۔ کل بھی اسی حوالے سے کیمپین جو ہے وہ شروع ہوئی۔ اسی طریقے سے ملٹری کورٹس کا جو معاملہ ہے، پاکستان تحریک انصاف نے جان بوجھ کر اس معاملے کو الجھایا اور لٹکایا۔ اب جب یہ معاملہ لٹک گیا ہے تو پھر اس کی بنیاد پر ملٹری کورٹس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، اور خاص طور پر اب جب عمران خان صاحب کے 9 مئی کے حوالے سے جو عبوری ضمانتیں ہیں وہ خارج ہوئی ہیں، اور اس بات کا امکان پیدا ہو گیا ہے کہ عمران خان کو بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث گردانتے ہوئے ان کو ملٹری ٹرائل کے لیے جناب تحویل میں لیا جائے گا۔ عمران خان صاحب نہ صرف اس پر انگلی اٹھا رہے ہیں بلکہ عمران شفقت صاحب نے تو اپنے ایک ویلاگ کے اندر اس بات کا انکشاف بھی کیا تھا کہ وہ جج صاحب جو 9 مئی کے مقدمات جنہوں نے عمران خان صاحب کی ضمانتیں خارج کی ہیں
ان کو ایویڈنس کے طور پر ایک یو ایس بی دی گئی، اور یو ایس بی جب انہوں نے لگائی تو یو ایس بی کو دیکھا تو اس کے اندر کچھ اس طرح کے شواہد موجود تھے جن کی بنیاد کے اوپر اوپن کورٹ کے اندر اس میں ڈسکشن نہیں ہو سکتی تھی، اور اس یو ایس بی کو دیکھ کر اور اس کے مواد کو دیکھ کر جج صاحب نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ضمانت کو خارج کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایویڈنس کسی نہ کسی لیول پر موجود ہے، اور اس ایویڈنس کو عمران خان کے خلاف کس موقع پر استعمال کرنا ہے شاید اب اس کا وقت آ گیا ہے، اور یہ ایویڈنس ان قریب منظر عام پر بھی آ جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے کل بھی جب اڈیالہ جیل میں ان کی میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہو رہی تھی، وہاں پر بھی عمران خان صاحب نے اسی حوالے سے ذکر کیا کہ کون سی جمہوریت میں ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائلز ہوتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے میں نے پاکستان میں سب سے بڑی غداری کی ہو۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہمارے انسانی حقوق اور 8 فروری کی پٹیشنز کیوں نہیں سنی جا رہی؟ جمہوریت اخلاقی رویوں پر چلتی ہے، جمہوریت آزادی کا نام ہے، جہاں جمہوریت آزاد ہوتی ہے وہی ملک پرواز کرتا ہے، مگر ہمارے ملک میں جمہوریت کی قبر کھودی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے عمران خان صاحب کی یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، عمران خان صاحب اس بات کا باضابطہ طور پر ذکر کر رہے ہیں کہ جناب میں نے کون سی غداری کی ہے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ سب کو پتہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف پاکستان کی عوام کو اکسایا، بھڑکایا، اور ریاست کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت پر نہ صرف اکسایا بلکہ ان کو اداروں کے اوپر حملہ آور ہونے کی ترغیب بھی دی۔ اور یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، اس کا ایویڈنس یہ جو جناح ہاؤس ہے جو کور کمانڈر لاہور کی رہائش گاہ، یہ اس کا ثبوت ہے۔ ریڈیو اسٹیشن پشاور اس بات کا ثبوت ہے، میاں والی کا جو ایئر بیس ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے، کراچی میں ہونے والی توڑ پھوڑ یہ اس بات کا ثبوت ہے، جی ایچ کیو پر ہونے والا حملہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جناب نے عوام کو ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف محاذرے کے لیے نہ صرف تیار کیا بلکہ ان پر حملہ آور بھی ہوئے، اور اب بھی اس حوالے سے کچھ تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اور ممکنہ طور پر یہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے، اس کیس کے فیصلہ آنے کے بعد امکانی طور پر پاکستان تحریک انصاف اپنی یہ جو ایجیٹیشنل پالیٹکس ہے اس کی طرف دوبارہ رجوع کرے گی، اور مجھے اس بات کا 100% یقین ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا، اور وہ اپنی غلطیاں نہ صرف دوبارہ دہرائیں گے بلکہ زیادہ شدت کے ساتھ دہرائیں گے، جو پاکستان کے لیے کسی طور پر بھی ایک درست عمل نہیں۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔